دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا. آپ ساؤتھ افریقہ دیکھیں, ہم سے بہت بعد آزادی ہوئی, ان کے پاس ایک کمیشن ہے. تو یہ جب بھی سینیورٹی کا پرنسپل افیکٹ ہوا ہے اس میں ملکی انٹرسٹ افیکٹ ہوا ہے. سینیورٹی ایک لکھی ہوئی پتھر میں ایک لکیر ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم بہت سارے جو امکانات ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ سارے وکیلوں کو بھی جو کوالیفائڈ ہیں اور سارے ججز کو بھی سامنے رکھ کے اس میں کچھ ادھر سے لیتے کچھ ادھر سے لیتے, یہ تو چیز آپ نے خود ہی بند کر دی, یہ ججز نے بند کر دی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لیگلی اسپیکنگ آن وکیل آن لائن. ہمارے چینل کی جو سبسکرپشن کے لیے ہماری اس کی ڈیٹیلز نیچے اسکرین پر دی جا رہی ہیں. سینیورٹی آف ججز ہیز بین اے ویری امپورٹنٹ ایشو اینڈ ہم نے اس کو ڈسکس کیا اپنے پروگرامز میں کچھ دیر پہلے, بٹ اٹ بیکیم الائیو اگین جب لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ کے لیے ان کا نام پرپوز کیا گیا. اسی تناظر میں ہم نے سوچا کہ اس ڈسکشن کو دوبارہ کیا جائے, اینڈ ان دیٹ ریکارڈ آئی تھنک دیر واز نو بڈی ایلس ایکسیپٹ سلمان راجہ صاحب اینڈ حامد خان صاحب ٹو ڈسکس دس ایشو. تو آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ سینیورٹی کرائیٹیریا ہے یا میرٹ کرائیٹیریا ہے, بیکاز ان دونوں صاحبان کے ڈفرینٹ ویوز ہیں اس پوائنٹ پر, اینڈ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ ان سے بہتر اس ایشو کو کوئی تھریش آؤٹ نہیں کر سکتا. خان صاحب آئی ول اسٹارٹ آف ود یو, اینڈ میرا آپ سے سوال پہلا ہی ہوگا کہ آپ کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ سینیورٹی جو ہے وہ ججز کی ایلیویشن میں بھی, اسپیشلی سپریم کورٹ کی جو کہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی سینیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. وائی ڈو یو تھنک سینیورٹی از دیٹ امپورٹنٹ, اور اس کی جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اور اس کا میرٹ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ایک تو بنیادی سی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہمارے ملک میں کہ یہاں میرٹ کو جج کرنے والے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں, اور جو لوگ میرٹ کے نام پر ایکچولی سفارشی بھرتی کیے جاتے ہیں ہمیشہ. یعنی یہ میرا وکالت میں کوئی 50 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے, اور جنرلی اوور آل بھی کہ یہ میرٹ ایک صرف استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اسی لیے بہت سارے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ کے, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے آربیٹریلی اپنی مرضی سے اپنے فیوریٹس اپنے رشتہ دار وغیرہ لگا دیے ہیں اور نام اس کو میرٹ کا دے دیا. چلیے یہ تو ایک انیشیل اپوائنٹمنٹ میں ہو جاتا ہے, وہ ابھی تک ہمیں پاس کوئی سلوشن نہیں ملا, کیونکہ میری اور اسی طرح سے بار کی طرف سے یہ اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں جب جج مقرر کرو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی واضح کرائیٹیریا ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی طریقہ کار جج کرنے کا یا پری کوالیفائی کرنے کا ہونا چاہیے. سڈنلی یہاں یہ ہوتا رہا 50 سالوں میں, دیکھتا رہا کہ کسی شخص کی ہم نے شکل ہی نہیں دیکھی بطور وکیل کے, پہلی دفعہ ہم شکل دیکھتے ہیں بطور جج کے. ٹھیک, تو ہم نے پوچھا کہاں سے یہ کیسے آ گئے, تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں ریفرنس سے آ گئے, یہ فلاں کے فلاں رشتہ دار تھے اس لیے آ گئے. یہ کچھ ہوتا رہا اور یہ کچھ اب بھی ہو رہا ہے. اب بھی جو اپوائنٹمنٹس لاہور ہائی کورٹ میں کی ہیں پچھلے دنوں بڑی افسوسناک ہیں, بارنگ فیو آف دیم. تو اس لیے اب اگلی بات آ رہی ہے, اب اس کو میں اس میں آج کی ٹاپک نہیں ہے. بات یہ ہو رہی کہ ایک دفعہ جج بن جاتا ہے, جس طرح بھی بن جاتا ہے, اب وہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. اب اس سسٹم کو ہم کیسے سیلف آپریٹو بنا سکتے ہیں کہ وہ چلے اور اس کے اندر کسی قسم کی اندر جو ہے یہ فرکشنز نہ پیدا ہوں. اس کے لیے ہمارے نزدیک جیسا بھی ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی ڈٹرمن ہوتی ہے, وہ سینیورٹی ہے. میرٹ ہمارے پاس کوئی آبجیکٹیو کرائیٹیریا نہیں, یہ سبجیکٹیو ہو جاتا ہے جو ہمارا تجربہ کہتا ہے. اور اس کے جو تجربہ پاکستان کی تاریخ میں ہے وہ بہت خوفناک تجربہ ہے. عدلیہ میں سینیورٹی کو اگنور کر کے یہ ملک کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اگنور کون ہوا تھا؟ اب ASM اکرم صاحب ہوتے تھے, سینئر جج تھے اس وقت فیڈرل کورٹ کے, جو سپریم کورٹ کی بجائے فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی سن 54 میں. انہیں اس وقت کی حکومت نے اگنور کر کے سپرسیڈ کر کے, لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا منیر, کیونکہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آتا تھا, اس کو سیدھا لے آئے اور اس کو اگنور کر دیا. اور اس کا شاید گناہ یہ تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ آدمی تھا, دوسرا بنگال سے تھا.
ہماری اسٹیبلشمنٹ بنگالیوں کو جس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہم تو اس زندگی میں اس سارے تجربے سے گزرے ہیں، کیونکہ میری جنریشن نے تو دیکھا ہے کہ بنگالی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، انٹریکٹ کرتے تھے، کتنے اچھے پاکستانی تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ 1954 میں ہوا ہے، جب سینئر موسٹ جج جو تھا فیڈرل کورٹ کا، اس کو نظر انداز کر کے ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لا کے اس کی جگہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یعنی فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ بعد میں چیزیں سامنے کھل گئی، یہ تو عام لوگ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مولوی تمیز الدین والے کیس میں کیا ہوا اور جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد 200 والے کیس میں کیا ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلا جو ہمارا تجربہ ہے سینیورٹی کو اگنور کرنے کا، وہ ملک کے لیے کتنا خوفناک اور خطرناک۔ میں سر یہاں پر دیٹ برنگز می ٹو اے ویری امپورٹنٹ کویسچن ہیئر۔ آپ نے کہا کہ جو ان کی انیشل انڈکشن ہے اس کو چلیں جیسے بھی ہوئی، لیکن آپ نے اس پر یہ کامنٹ کیا کہ وہ انیشل انڈکشن کا پروسیس اتنا کلیئر یا اتنا مناسب نہیں ہے۔ اب اسی انیشل انڈکشن کے پروسیس کے بعد جب آپ ان کو سپریم کورٹ میں فریش اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر یہ ہو کہ ان میں سے جو ایٹ لیسٹ، بیکاز یو سیڈ بارنگ اے فیو، کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں یا میرٹ پر آتے ہیں ان کو لگایا جائے، انسٹیڈ کہ سینئر موسٹ صاحب فرض کریں ایسے پروسیس سے جس کا کوئی چیک نہیں ہے آ جائیں، تو ان کو لگا کر بعد میں سپریم کورٹ جس میں ان کا ریموول بھی پاسبل اتنے آرام سے نہیں ہے، تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کبھی بھی آج تک سینیورٹی پرنسپل نقصان دہ نہیں ثابت ہوا پاکستان کے لیے۔ پریکٹیکلی ہر دفعہ نقصان دہ ثابت ہوا جہاں سینیورٹی اگنور ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو دلیل ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی پریمس ہوتا ہے، اور پریمس میں جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اب 70 سال کی تاریخ ہے، اس میں وہ جو تجربہ ہے ہمارا، یہ جس کو امپیریکل بیسس کہتے ہیں، وہ بڑا واضح ہے۔ ٹھیک، جب کبھی بھی ہوا ہے، چاہے وہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ سن 76 میں مولوی مشتاق صاحب والا تجربہ ہوا ہے، یعنی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ کہاں مولوی مشتاق، کہاں اسلم ریاض حسین، 8ویں نمبر سے اٹھایا گیا۔ سو جب بھی کبھی یہ کوشش کی گئی ہے، اس کا غلطی استعمال ہوا ہے۔ نتیجہ یہ بھٹو صاحب نے غلطی کی تھی، بھٹو صاحب نے پیڈ اٹ تھرو ہز بلڈ، لیکن نقصان بھی اس کا کتنا لمبا چوڑا ہوا ہے۔ 11 سال ہم نے سفر کیا ہے ایز اے رزلٹ ضیاء الحق کو۔ اسی طرح سن 94 میں ہمارا بڑا خوفناک تجربہ ہوا ہے، جب بے نظیر بھٹو نے آؤٹ آف ٹرن 4تھے نمبر سے اٹھا کے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا۔ بالکل، آپ کی باتیں بالکل ہسٹوریکلی پروف بھی کرتی ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل کا۔ ناؤ لیٹس انوالو سلمان صاحب ان دس ڈبیٹ ایز ویل۔ Spirit and vision, that's what your article said, obviously, that you wrote on the elevation criteria that should be mentioned. Spirit and vision as opposed to seniority. اب کیا آپ اس اسپرٹ اینڈ ویژن کو ان ایڈیشن ٹو سینیورٹی سمجھتے ہیں کہ ان نیگیشن کے جسٹ اسپرٹ اینڈ ویژن ہی ہونا چاہیے ایک جج کو جب ہم سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کر رہے ہوں؟ جی، جو میں نے جو دوسرا مقالہ لکھا وہ کریڈیبلٹی کے اوپر تھا۔ سو کریڈیبلٹی آف دی اپوائنٹمنٹس پروسیس از آبویسلی the base on which spirit and vision will be achieved or not achieved. دیکھیں، خان صاحب نے ایک بات کی تاریخی تناظر میں، اور یہ کہا کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب سینیورٹی سے ہٹے ہیں تو نقصان ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، ہم تاریخ کو بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے اصول کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اصول جو آپ کے سامنے ہے، پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے۔ ہم نے بڑی تگ و دو کی، الجہاد ٹرسٹ کا مقدمہ ہوا سن 96 میں، اس کے بعد بلکہ خان صاحب کے لکھے ہوئے یا ان کی سربراہی میں لکھے گئے بار کاؤنسل کے وائٹ پیپرز ہیں، جب شیخ ریاض صاحب چیف جسٹس تھے اس دور میں، کہ اپوائنٹمنٹس کیسے ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم نے ایک نظام وضع کیا، اس نظام پہ بھی اعتراضات ہوئے۔ اس وقت 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا، بلکہ خان صاحب بھی وہ چیلنج کرنے والوں میں شامل تھے۔ میں اس میں بزنجو صاحب اور عابد منٹو صاحب اور آئی رحمان صاحب کی طرف سے ایز انٹروینر پیش ہوا تھا کہ یہ مت چھیڑیے 18ویں ترمیم کو، اور یہ جو سیلینٹ فیچرز یا بیسک سٹرکچر کا جو تصور ہے اس کو مت اپنائیے، ہمارے لیے یہ بہت خوفناک اس کے نتائج ہوں گے، اور اس طرف میں آتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے یہ بحث ہوئی کہ اس عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے، اس کی تشکیل بالکل غلط ہے، کیونکہ اس جوڈیشل کمیشن میں جو
جو 18ویں ترمیم نے تجویز کیا تھا جج صاحبان کی اکثریت نہیں تھی، اس میں جج صاحبان سے ہٹ کے جو ممبران تھے ان کی اکثریت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پارلیمانی کمیٹی تھی جس کے اختیارات بھی جو تھے بظاہر وسیع تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس پارلیمانی کمیٹی کو بالکل ایک ربر سٹیمپ سمجھا گیا تھا. 18ویں ترمیم کے پیچھے ایک ویژن تھا، اس ویژن کو ہم نے نہیں مانا. عدالت میں گئے، عدالت نے بالکل ایک طرح سے پارلیمان کو حکم دے دیا کہ اس کو تبدیل کرو، ورنہ ہم یہ جو بیسک سٹرکچر یا سیلینٹ فیچرز کی تھیوری ہے اس کو بھارت سے مستعار لیں گے اور ہم اس کو اڑا دیں گے، اس کا کلا کما کر دیں گے. اس واضح ایک ہدایت کہہ لیں یا رویے کے تحت پارلیمان نے پھر 19ویں ترمیم پاس کی. میں سب چیز کا عینی شاہد ہوں، اس تمام واقعے سے خان صاحب بھی گزرے، میں بھی گزرا. اور وہ آئینی ترمیم جب ہوئی 19ویں ترمیم، اس نے جوڈیشل کمیشن جو تھا اس کی جو حیت ہے، جو اس کی تشکیل ہے، اس کو تبدیل کر دیا، اور ایک دفعہ پھر جج صاحبان جو تھے وہ حاوی ہو گئے. ایک یہ واقعہ ہوا. اس کے چند ماہ یا شاید سال بھی نہیں گزرا تھا، منیر بھٹی کیس کا فیصلہ آ گیا. منیر بھٹی کیس نے جو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہم پلہ میں سمجھتا ہوں آئین کی نظر میں پارلیمانی کمیٹی تھی، اس کو بالکل زائل کر دیا. یہ کہا کہ کوئی ایسا معاملہ جس پہ جوڈیشل کمیشن رائے دے چکا ہے، یا کوئی ایسے شواہد یا دستاویزات جن کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے کوئی اوپینین قائم کی ہے، تو پارلیمانی کمیٹی تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اب پارلیمانی کمیٹی کیا کرے پھر؟ وہ کہاں سے ایسی چیزیں لائے جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے موجود نہیں تھیں؟ تو پارلیمانی کمیٹی کا بھی ایک طرح سے کلا کما ہو گیا منیر بھٹی والے فیصلے کے بعد. تو ہم نے آئین کے ساتھ خاصا کھلواڑ کیا ہے، اور جو پارلیمان کا ایک نقطہ نظر تھا اور متفقہ نقطہ نظر تھا، جو رضا ربانی کمیٹی تھی، اس نے کئی ماہ اس پہ کام کیا. اس میں ملک کے دانشور بھی تھے، ان سے استفادہ کیا گیا، وکلاء بھی تھے، لیکن اس تمام نظام کو ہم نے نہیں مانا. لیکن بہرحال جو بھی ہوا، ایک نظام پھر وضع ہو گیا. اچھا تھا یا برا تھا، 19ویں ترمیم اور منیر بھٹی کی ججمنٹ کے بعد ایک نیا نظام اب ہمارے سامنے موجود ہے. اب کیا یہ نظام یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بیٹھ کے صرف یہ دیکھے گا کہ کس کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور اپوائنٹمنٹ کی تاریخ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک ہی دن لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں تو پھر تاریخ پیدائش کے اعتبار سے سینیورٹی گنی جائے گی، اور اگر ایک ہی دن اپوائنٹ نہیں ہوئے تو پھر وہ تاریخ دیکھی جائے گی جو پہلے اپوائنٹ ہوا. تو کیا یہ آئین نے فریضہ جو ہے تفویض کیا ہے جوڈیشل کمیشن کو؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان تھا، وہاں لکھا ہوتا دیر شیل بی اے جوڈیشل کمیشن ٹو ڈیٹرمن دی سینیورٹی آف دی ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ ٹو اپوائنٹ سچ جج ایز از دی سینئر موسٹ ٹو دی سپریم کورٹ. ختم تھی بات. یہ تو آئین نہیں کہتا آپ کا. آئین تو ایک نہیں، دو باڈیز تشکیل دے رہا ہے، دو ادارے بنا رہا ہے، اور منشا یہی آئین کی نظر آتی ہے کہ ان دونوں باڈیز میں بحث مباحثہ ہوگا، اس میں ذہن کا اطلاق ہوگا، اور ایک فیصلہ کیا جائے گا جو کہ ایک قسم کا ڈیبیٹڈ یا انفارمڈ فیصلہ ہوگا. تو آئین کو تو پہلے ہم اگر نظر انداز کریں تو پھر سینیورٹی کا اصول آپ اپنائیں گے، کیونکہ آئین کا تو یہ اصول نہیں ہے. آئین نے اس مقصد کے لیے تو یہ دو ادارے قائم نہیں کیے تھے. ہم بہت یہ زور دیتے ہیں ہر چیز پہ بطور وکلاء قانون کا طالب علم، قانون کے استاد حامد خان صاحب، کہ ہمیں آئین کو ماننا ہے، آئین کی روح کو ڈھونڈنا ہے، اس کا اطلاق کرنا ہے. آئین اچھا ہے یا برا ہے، آج آپ کا آئین یہ ہے. آپ کا آئین یہ نہیں ہے کہ سینئر موسٹ ول بی اپوائنٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ فرام امنگ دی ججز آف دا ہائی کورٹ. اگر آپ ایسا کوئی اصول اسٹرائک کر کے، دباؤ ڈال کے عدالت عظمیٰ سے اپنانے کا اصرار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بصد احترام آپ آئین کے خلاف چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا آئین جو ہے وہ تشکیل ہو جائے اور وہ پارلیمان میں تشکیل نہ ہو. وہ ہماری جو ایک بار کی تگ و دو ہے، یا اسٹرائکس ہیں، سیاست ہے، یا جوڈیشل کمیشن یا عدالت عظمیٰ کے ساتھ کوئی مفاہمت ہے، اس کے نتیجے میں ایک نیا اصول وضع ہو جائے. بٹ سر اگر آپ دیکھیں تو الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں یہ پرنسپل، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی ود رسپیکٹ ٹو دا سپریم کورٹ، بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سینیورٹی از ٹو بی فالوڈ unless you have reasons to believe، یا آپ ریزنز ان رائٹنگ دے کے تو کسی اور شخص کو وہاں پر چوز کر سکتے ہیں. تو اسی آئین کی تشریح جب سپریم کورٹ آف پاکستان کرتا ہے، یا جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے،
اس میں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ فرسٹلی یو ہیو ٹو گو فار سینیورٹی. اگر سینیورٹی نہ ہو تو پھر آپ اس کے ریزنز دیں. تو کیا اس آئین کی تشریح ایسے نہیں ہے جس نہیں دیکھیں الجہاد والا معاملہ تو 18ویں ترمیم سے پہلے کا ہے نا. دیکھیں الجہاد نے تو ایک نیا نظام آئینی ترمیم کے بغیر وضع کیا تھا. الجہاد تک یہ ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے جس کو چاہتی تھیں یا چاہتے تھے وہ اپوائنٹ کر دیتے تھے, اور اس کے خلاف یہ ایک رد عمل تھا. الجہاد کی جو ججمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. جو لفظ کنسلٹیشن ہے اس وقت کے آئین میں آرٹیکل 175 میں اس کی تشریح کی گئی اور کہا گیا کہ اس کا یہ مطلب ہوگا, اور ایک نظام جو تھا اس حوالے سے وضع کیا گیا. اور تب بھی آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ واضح نہیں کہا گیا کہ سینئر موسٹ ہوگا, چیف جسٹسز کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی. لہٰذا وہ جو کچھ بھی تھا اب ہم نے 18ویں اور 19ویں ترمیم کو دیکھنا ہے کہ وہ تمام بحث جو تھی وہ اب تابع ہے 18ویں اور 19ویں ترمیم کے. کیا 19ویں ترمیم کے بعد آئین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی صرف یہ تعین کریں کہ سینئر موسٹ کون ہے, یا چلیں اور اس میں ہم ایک چیز اضافہ کر دیتے ہیں کہ سینئر موسٹ کا تعین کریں ماں سوائے یہ کہ اگر سینئر موسٹ کے خلاف کوئی بڑے شواہد ہوں تو اس صورت میں سینئر موسٹ اپوائنٹ نہیں ہوگا, جو کہ آج تقاضا کیا جا رہا ہے. تو یہ تو آئین کی کہ نہ الفاظ ہیں نہ یہ آئین کی روح ہے. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے بطور ایک وکیل اور قانون کے طالب علم کہ ہمیں اگر یہ آئین پسند نہیں ہے تو ہمارا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آئین کو تبدیل کیا جائے اور سینیورٹی کا جو اصول ہے اس کو واضح طور پہ آئین میں شامل کیا جائے. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں دوسری بات آپ نے خود اشارہ کر دیا اس طرف کہ جب ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ بہت ناقص ہیں, آربیٹری ہیں, تو پھر اور یہ ایک وجہ پیدا ہو جاتی ہے جو آپ نے کہا کہ جب وہ شخص 10-15 سال جج رہ چکا ہے تو دیکھا جائے کہ اس کا بطور جج اب کردار کیا تھا, بطور جج اس کے رجحانات کیا ہیں. دیکھیں جو میں نے اسپرٹ اور ویژن کی بات کی تھی, میری وکالتی زندگی کے شاید پہلے 1-2 سال کا واقعہ ہے. سینئر ترین جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے, ان کی میں عدالت میں بیٹھا ہوا اور ان کے سامنے ایک خاص کسی مسلک کے ایک بچے کا مقدمہ آیا. اس کی بیل کی درخواست جو تھی سیشن جج صاحب نے مسترد کر دی تھی اور یہ ہائی کورٹ میں آیا معاملہ. انہوں نے صرف اتنا پوچھا, اس کا مسلک دریافت کیا اور پوچھا اچھا یہ وہ ہے, ڈسمسڈ, ایول شوڈ بی نپڈ ان دا بڈ. اب اس نوعیت کے جج صاحبان, باقی وہ بڑے شاندار جج تھے, سول پہ بڑا ان کو عبور تھا, سی پی سی پہ اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پہ اور وغیرہ وغیرہ, ان کی قابلیت اور ان کی شرافت اور ان کی دیانت اس بارے میں کوئی کلام نہیں. اسی دور میں ہم نے دیکھا یہ ولی والا معاملہ چل رہا تھا, جب 94-95 کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کیا ایک خاتون ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے, کہ عورت کسی بھی عمر کی ہو, کسی بھی قابلیت کی ہو. تو بہت سے ہمارے جج صاحبان تھے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ترین جن کی یہ رائے تھی کہ نہیں, عورت تو ناقص العقل ہے اور یہ کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں دیے ہی نہیں جا سکتے, اور جب تک ولی کی حمایت نہیں ہوگی تو نکاح جائز نہیں ہے. اور ہم نے خود, میں سائمہ وحید کیس میں وکیل تھا آسمہ بی بی کے ساتھ, اور بحث کی ہم نے پورا سال 8-9 مہینے ہم یہ بحث کرتے رہے. اگر آپ نے اس وقت سینیورٹی کا اصول لگایا ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ تینوں جج صاحبان جنہوں نے کہا کہ یہ بچہ, اس کا مسلک کیا ہے, اس کو ہم بیل نہیں دیں گے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ہوتے. وہ جج صاحبان جو بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ تو ہے ہی ناقص العقل اور اس کی کسی حوالے سے نکاح میں اس کا آخری حرف نہیں ہو سکتا, وہ بھی سپریم کورٹ میں ہوتے. اور اسی لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ کیا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, کیا ہم دنیا کی وہ ایک واحد قوم بننا چاہتے ہیں جو اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم میں سوچنے سمجھنے پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, ہم بس تاریخ پیدائش اور تاریخ اپوائنٹمنٹ دیکھیں گے, اس کے علاوہ ہم میں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم نہ کسی کا ویژن دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی قابلیت دیکھ سکتے ہیں. اور ویژن ایک بہت وسیع چیز ہے. بالکل, I'd like to take this to خان میں واپس اس پہ آؤں گا, کچھ اور بالکل نہیں, گزارشات ہیں. آئین کی منشا یہ نہیں ہے کہ ایک ہم ڈیٹ آف برتھ ڈٹرمن کرے, ججز سلمان صاحب نے بات کی. دوسرا, آئین کی منشا, اور منیر بھٹی کیس کا بالخصوص ذکر کیا گیا, جس میں میرا آپ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ جواد خواجہ صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس میں یہ کہنا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کا کوئی رول نہیں ہے. پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس میں بہت ساری ایسی امپورٹنٹ باتیں آ سکتی ہیں کسی جج کے بارے میں, جس قسم کی چیزوں کا آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس کی کمپٹنس ہے, وہ باتیں تو وہاں سے جوڈیشری روک دی گئی. کیا یہ ایک جوڈیشل کو نہیں ہے سر اس ملک میں کہ ہر جگہ جوڈیشری ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے, اور جب ان کے کرائٹیریا آف سینیورٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی میرٹ
میرٹ والی بات جس طرح سلمان صاحب کر رہے ہیں, تو پھر سینیورٹی پرنسپل سے ہم کیا اچیو کریں گے اگر کچھ ایسا شخص اوپر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے, اور سلمان صاحب اس کو سمجھتے ہیں, آئین کہنے سے بات بنتی نہیں ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کانسٹیٹیوشن لاء والوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آئین تو ایک لکھی ہوئی دستاویز ہے. اصل جب اس کو ہم حقیقت میں لے کے آتے ہیں تو اس کو جو ہم فیصلے اس پہ کراتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل لاء بن جاتا ہے. ٹھیک, اس کی انٹرپریٹیشن ورنہ امریکہ میں لکھا ہوا تو 1788 کا آئین ہے. آج کے دور میں وہ ویسے ہی آؤٹ آف ڈیٹ ہے 250 سال پہلے, لیکن وہ آج بھی زندہ دستاویز اس لیے کہ اس کو بارہا انٹرپریٹ کیا گیا. ٹھیک, لیٹر آف دی لاء کو سٹک نہیں کیا گیا. اسی لیے انڈیا میں بھی جب ایڈوکیشنل ریکارڈ کا کیس ہوا 1994 میں, انہوں نے یعنی اس سے پہلے جو کیس ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا الجہاد ٹرسٹ, اس سے پہلے ایڈوکیشنل ریکارڈ والا کیس انڈیا میں ہوا. وہاں پر بھی یہ مسئلہ آ رہا تھا, سینیورٹی کو اگنور کیا جاتا تھا اور اپنی مرضی کے آدمی کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا. انہوں نے کہا یہ غلط ہے. انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا 1994 میں کہ یہ آربیٹرینس سے آتی ہے. حالانکہ اگر آج بھی شک دیکھ لیں آپ آئین میں, اس وقت بھی دیکھ لیں, ان کے آئین میں بھی دیکھ لیں اس شکیں, ان کے آئین میں بھی یہی کچھ ہے. یعنی سینیورٹی کا کہیں ذکر نہیں ہے چیف جسٹس اپوائنٹ ہونے میں. یہ جو سپریم کورٹ میں آ گیا ہے یہ بنیادی طور پہ اسد علی کیس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کر دیا ہے. ادروائز یہ اچھا کیا, ورنہ ہر دفعہ جھگڑا پڑ جانا تھا. ورنہ جو انڈیپینڈنٹ جج ہوتا اس کو کبھی چیف جسٹس بننے ہی نہ دیتے. ان کو مصیبت بھی یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ قاضی فائز جو ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے. اب اس کو کسی نہ کس طرح ہم رستے میں سے ہٹا دیں. ورنہ آپ سوچتے اگر یہ ڈسکریشن اویلیبل ہوتی, اگر وہاں پر بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن والے ان کو ہم یہ دے دیتے, بتاؤ بھئی یہ اس کو چیف جسٹس ہونا چاہیے, تو وہ کبھی نہ لگاتے. جو ان کے پیچھے پریشرز ہیں. کوئی چیز ہوا میں آرگیو نہیں ہوتی, ہمیشہ اس کا بنیاد ہوتی ہے جو تجربے کے بنیاد پہ ہوتا ہے, تاریخ کی بنیاد پر ہوتا ہے. انڈیا میں آپ لے لیں, ایک ایگزامپل دے دوں. اندرا گاندھی صاحبہ جو تھیں وہ جوڈیشل سے بڑی ناراض تھی 1973 میں, جب انہوں نے 73 میں ایک الہ آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے تو کرپٹ پریکٹسز کی ہیں, اس لیے اس کو انہوں نے ہٹا دیا. انہی دنوں میں ایک ججمنٹ آئی جو کہ بیس تھی اس پر بیسک سٹرکچر کے اوپر. انہوں نے یہ کہا کہ ان سب کو تو میں صاف کروں رستے میں سے, کیونکہ اس وقت کا چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا تھا. اس کی جگہ چوتھے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس آف انڈیا لگا دیا. اس کا نام کچھ رے تھا. اس کے اوپر جو 3 جج تھے بڑے مشہور اور اسے کمپیٹنٹ جج تھے, وہاں اپنی طرف سے تو میرٹ دیکھ رہی تھی. میرٹ کہاں سے تھے اس بیچارے میں؟ جو کمپیٹنٹ ججز سے پہلے تینوں, اس میں شیلٹ بھی تھا, 2 اور بھی تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا کہ جی ہم نے جونیئر کے تحت سرو نہیں کرنا, ہمارے ہاں یہ لوگ نہیں کرتے رہے لیکن ہونا چاہیے. ٹھیک, کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہی کام انہوں نے پھر جب وہ ریٹائر ہوا رے, تو ایک جسٹس بیگ کو دوسرے نمبر سے اٹھا کے لگا دیا. بہت اچھا جج تھا جس کو اگنور کیا, کھنہ, اس نے ریزائن کیا. اس کے بعد سے وہ انہوں نے اپنا لیسن لرن کر لیا. آج تک 1977 کے بعد انہوں نے سینیورٹی کا پرنسپل نہیں توڑا چیف جسٹس آف انڈیا کے اپوائنٹمنٹ میں, اور وہ چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں. جب بھی کبھی, اسی لیے آپ وہ دونوں ججمنٹس دیکھ لیں, یہ تجربے کا نچوڑ ہے, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں. یہ تجربے کا نچوڑ ہے. یا آپ ایک کرائٹیرین بنا دیں جو آٹومیٹکلی جو چیز پروموٹ کر سکتی ہو کسی کو, یا پھر آپ اگر لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بیٹھ کے جج کریں, یہ جوڈیشل کمیشن والوں کو جج کرنے کے لیے کہیں گے, تو پھر سب کے کوئی رشتہ دار ہے اور سب کا کوئی دوست ہے, سب کا کوئی فیوریٹ ہے, کوئی ان کے چیمبر میں لڑکا کام کر چکا ہے, تو یہ کچھ ہو رہا ہے. ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اس لیے یہ کہنا کہ آئین کے خلاف ہوگا, نہیں. آئین کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. اگر آئین کی تشریح ہمیشہ پروگریسولی ہوتی ہے, ورنہ امریکہ میں آج کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ خاتون کا ایک بنیادی رائٹ ہے کہ وہ ابارشن کر سکے.
آئین میں تو کہیں نہیں لکھا. آئین میں کہیں نہیں لکھا رائٹ آف کاؤنسل جو ہے وہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، لیکن انہوں نے اس کو ریکگنائز کر لیا. سو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آئین کی تشریح کے ذریعے آئین میں نکھار آتا ہے. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں اچھا کیا ہمارے آئین میں کہ 1996 میں انہوں نے ایک پرنسپل، حالانکہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ ہائی کورٹ کا سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بنے، انہوں نے کہا نہیں یہ لیجسٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے اس کو بناؤ. اسی طرح 98 میں جب انہوں نے وہ تجربے، خوفناک تجربے سے گزرے ہیں، ہماری ساری قوم گزری ہے، سجاد علی شاہ کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا، 2 سپریم کورٹس بن گئی، تو انہوں نے کہا یہ مسئلے کو ریسٹ کرنے پہ، چاہے سپریم کورٹ میں اس وقت تو آئین میں یہی لکھا تھا کسی ایک جج کو جو چاہے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اسد علی کیس میں یہ بات ڈٹرمن کر دی کہ نہیں سینئر موسٹ ہوگا، اب وہ آئین کا حصہ بن گئی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئین کے صرف دی ورڈس آف دی اسٹیچوٹ جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے انٹرپریٹیشن اور جو ہمارے تجربے کی بنیاد پر، میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ میں سے زیادہ کسی جگہ یہ بٹر تجربہ نہیں ہوا ہے کہ سینیورٹی جب بھی اگنور کی ہے، میرٹ والے کی سینیورٹی اگنور کی گئی ہے، اور جس کا میرٹ نہیں تھا اس کو نیچے سے اٹھا کے اپنے فیورٹ. سر آپ نے تشریح کی بات کی آئین کی، اور آئین کی تشریح پریڈومننٹلی بالکل ججمنٹس میں ہوتی رہی ہے. اب ججمنٹ کو اگر ہم دیکھیں، جو اس میں 2-3 منیر بھٹی کیس کی بات ہوئی، الجہاد ٹرسٹ کیس کی بات ہوئی، رسد علی کیس کی بات ہوئی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ کہا ہے کہ آرڈینریلی دیٹ پرنسپل از ٹو بی فالوڈ، اور اگر آپ اس کو نہیں فالو کرتے تو یو ہیو ٹو گیو ریزنز ان رائٹنگ. میرا سوال یہ سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ اس ججمنٹ میں ہی نہیں آ گیا کہ اگر سینیورٹی کو فالو کرنا ہی کرنا ہے تو وہ کون سی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں سینیورٹی فالو نہ ہو؟ وہ تو پھر اٹ گیوز دیم دا رائٹ ٹو چوز، جس کے آپ بیسکلی خلاف بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے ان رائٹنگ جب ریزن دینی پڑ جاتی ہے نا تو پھر آپ کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ وہاں آپ بتا نہیں سکیں گے یہ میرا رشتہ دار ہے. بٹ سر سچویشن وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ مطلب ابھی تک ہوئی نہیں. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایڈوکیٹ ریکارڈ والے کیس 94 میں ہوا ہے، آج تک انڈیا میں تو کوئی وجہ نہیں پیدا ہوئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الجہاد کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے یہ کہ سینیورٹی ہی ایکسیپشن ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اس کا اس وقت ذہنی توازن بگڑ جائے ایک دم، یا کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، یا اس کو سڈنلی کوئی سیزر ہو جائے، اس کا مطلب ایسی کوئی صورتحال پیدا، تو ریزن آپ دے دیں گے کہ اب یہ آدمی اس قابل نہیں رہا کہ یہ چیف جسٹس کے طور پہ کام سکتا ہے. لیکن ایکسیپشن ہوگی، اے ویری ریئر ایکسیپشن. That's a very interesting, I think, interpretation. As you've just seen the magic, just to frame that as a question, کہ do you agree with this interpretation کہ کیا وہ صرف ایک ہی سچویشن ہے اور اگر کوئی آدمی mentally incapacitated ہو جاتا ہے؟ خان صاحب نے پھر صدر احترام کہوں گا، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اور جج کی اپوائنٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تمام جو مثالیں دی بھارت سے اور ہماری اپنی جو ہیں اسد علی کیس، یہ چیف جسٹس کے بارے میں ہیں. دیکھیں جب آپ نے سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کر دیا کسی کو، جس نظام کے تحت بھی کیا، 17 بندے سپریم کورٹ میں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے چیف جسٹس کس کو ہونا ہے. دیکھیں چیف جسٹس کے اختیارات آئینی یا قانونی باقیوں سے زیادہ نہیں ہوتے. چیف جسٹس کے پاس صرف یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بینچوں کی تشکیل کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک متنازع اختیار ہے. اس حوالے سے ہمیں بالکل بحث کرنی چاہیے اور کوئی نظام طلب کرنا چاہیے کہ بینچ کیسے بنتے ہیں، کیس کیسے مارک ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن چیف جسٹس ان 17 میں سے کسی ایک کو اگر آپ نے لگانا ہے تو وہاں بالکل ٹھیک ہے، میں 100% ساتھ ہوں کہ آپ سینئر موسٹ کو لگا دیں، کیونکہ اس کا انتظامی نوعیت کا کام ہے بطور چیف جسٹس. بطور جج اس کے اختیارات وہی ہیں، ہی از اونلی دی فرسٹ امنگ ایکولز ہم کہتے ہیں. تو اس لیے یہ تمام جو مثال خان صاحب نے دی، ایڈوکیٹ آن ریکارڈز کیس، اور اس سے پہلے کیا بحث ہوئی، اس کے بعد کیا بحث ہوئی انڈیا میں، یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے بارے میں ہے. اس کا کوئی تعلق سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ سے نہیں ہے. وہاں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے کولیجیم بنا دیا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ سینئر موسٹ کو اپوائنٹ کرے. دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا. آپ ساؤتھ افریقہ دیکھیں، ہم سے بہت بعد آزادی ہوئی، ان کے پاس ایک کمیشن ہے. اس کمیشن میں ججوں کی اکثریت نہیں ہے، اس میں یونیورسٹیوں سے لوگ لیے جاتے ہیں، صحافی تنظیموں سے لوگ لیے جاتے ہیں، سول سوسائٹی میں جو NGOs چلا رہے ہیں، چیریٹی کے جو نامور لوگ ہیں ان کو لیا جاتا ہے. غالباً 20 ممبر کمیشن ہے، اس میں 4 جج ہیں، 16 لوگ جو ہیں وہ
معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. تو یہ بحث تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی تشکیل ٹھیک نہیں ہے, ہمیں واپس 18ویں ترمیم یا اس سے بھی بہتر کسی کمیشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں معیار جو ہیں آئین میں وضع کرنے چاہیے. تو یہ تمام بحث ایک مختلف بحث ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا اصول جو ہے سن 54 سے یا اس سے بھی پہلے سے صرف سینیورٹی ہے, اور الجہاد اور اسد علی کے بعد سینیورٹی ایک لکھی ہوئی پتھر میں ایک لکیر ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم بہت سارے جو امکانات ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. میں نے جو مثال دی تھی جج صاحبان کی, بچہ جس کو بیل نہیں وہ دینا چاہتے تھے مسلک کی وجہ سے, یا خواتین کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور میں آپ کو لکھ کے نام دے دیتا ہوں, ذرا اچھا نہیں لگتا کہ اونچی آواز میں نام دوں کہ کون کون سپریم کورٹ پہنچ گیا ہوتا اگر ہم نے سینیورٹی کا اصول اپنایا ہوتا. آپ ذرا آگے پیچھے نظر دوڑائیے, 4 سال لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ, کیونکہ آپ خوف زدہ تھے کہ یہ سپریم کورٹ چلے گئے تو کیا ہوگا. بٹ isn't it tragic کہ یہ لوگ ہائی کورٹ میں بھی سرو کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک دوسری بحث ہے کہ آپ کو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو متحرک کرنا چاہیے اور کن کو باہر ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں, خان صاحب جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے سینئر موسٹ رہے ہیں ہائی کورٹوں میں, چیف جسٹس رہے ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ وہ نہیں گئے. دیکھیں جب حکومت کوئی گڑبڑ کرتی ہے نا, یا حکومت کے دباؤ ڈالتی ہے جوڈیشل کمیشن پہ, جو کہ ہم سنتے ہیں کہ ڈالتی ہے, تو وہ ایک خاص مقصد کے لیے ڈالتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو لے آؤ. وہ ان کا مقصد سیاسی ہوتا ہے عام طور پہ. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ عورتوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے, یہ مائنورٹیز کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو کم تنگ کون کرے گا, یا ہمارے ساتھ تعاون کون کرے گا ان معاملات میں جہاں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی بے دریغ خرچے کرنا چاہتے ہیں, MNAs کو فنڈ دینا چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. سو حکومتی اور جو سو کالڈ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. لیکن آپ کی, میری, جسٹس پروجیکٹ کی, ہماری پرائیورٹیز میں اقلیتوں کے حقوق, خواتین کے حقوق یہ سر فہرست ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ بے شک سینیورٹی کی بنیاد پہ آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ حکومتی کسی اشارے پہ کوئی بندہ آئے گا تو وہ منیر ہوگا یا وہ مولوی مشتاق ہوگا, اس کی ہمیں بہت فکر ہے. لیکن یہ نظام دونوں قسم کے لوگوں کو اوپر لے کے آ جائے گا. اگر آپ نے سینیورٹی کو اپنا لیا, آپ روک نہیں سکیں گے. میرے منہ پہ نام آ رہے ہیں, میں لینا نہیں چاہتا اور میں نہیں لوں گا نام, کہ کون لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آج ہوتے یا پچھلے 10-15 سال میں ہوتے اگر ہم نے سینیورٹی کو کیا ہوتا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم جس چیز کے ہمیں تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. میرا دوسرا مقالہ یہی تھا, کریڈیبلٹی. اور بالکل میں مانتا ہوں کہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اعلیٰ عدلیہ کی یا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ہر مرحلے پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو حکومت کی خواہش ہے اس کے تابع نظر آتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں. اور میں نے اپنے مقالے میں لکھا کہ کیسے کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے اگر عسکر خان کیس, جس میں عسکر خان صاحب کا وکیل تھا, 16 سال کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, سن 96 سے لے کر 2012 تک. کیا وجہ تھی؟ کیا پر جلتے تھے, ہاتھ کانپتے تھے کہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکے. 2012 میں فیصلہ آ گیا اور آج دن تک کسی نے ایک ذرا سی انگلی بھی نہیں ہلائی. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 جو جرنیل ہیں ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے اور دے شوڈ بی پنشڈ فار سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن. اور آج 9 سال گزرنے کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ ہم نے اور بہت دیکھے, اس کی امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی. تو میں بالکل اس بات پہ خان صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ کریڈیبلٹی کا فقدان ہے, اعتبار کا فقدان ہے. تو ہماری جو جد و جہد ہونی چاہیے بطور وکلاء وہ ہونی چاہیے اس کے خلاف کہ آپ اگر اپنے آپ کو اس جگہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آئین کی حتمی تشریح کا حق آپ کو ہو. دیکھیں, اور آئین کی حتمی تشریح بھی ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے. بھارت کی مثال دی یا امریکہ کی خان صاحب نے مثال دی. امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے that the Supreme Court is the unelected counter majoritarian force against majoritarianism. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو اکثریت کی منشا ہوگی وہ غالب آئے گی. لیکن آئین یہ کہتا ہے, اور آئین کے جو رکھوالے ہیں بالآخر سپریم کورٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ بنیادی اصول ایسے ہیں جن کو اکثریت بھی رد نہیں کر سکے گی. یہ ہمارے آئین میں ہم نے جڑ دیے ہیں اور ان کے حوالے سے خواہ کوئی اکثریت ہو, ان اصولوں سے ہم نہیں ہٹیں گے. اور فنڈامنٹل جو بھی پرنسپلز آپ کے ہیں,
اور ان اصولوں کی پاسداری جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی بالآخر ایز دی ایپیکس کورٹ آف دا لینڈ. تو وہاں پہ تو سپریم کورٹ بالکل انٹرپریٹیشن کرتی ہے. اب رائٹ آف ابارشن کہاں سے انہوں نے وضع کیا, وہ انہوں نے پرائیویسی, ایک بحث ہو سکتی ہے. ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 9 دیکھیں, رائٹ ٹو لائف ہے. اب رائٹ ٹو لائف میں ہم نے بہت سی چیزیں بھر دی. شروع میں تو خیال تھا رائٹ ٹو لائف کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی جان نہیں لی جائے گی. بعد میں ہم نے کہا کہ نہیں, لائف مینز میننگ فل لائف. ٹھیک ہے, اس کی جو زندگی ہے وہ ایک حیوانی زندگی نہیں ہونی چاہیے. کچھ بنیادی جو حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ہونے چاہیے ہر شخص کو. ان میں کیا کیا حقوق شامل ہیں وہ بات بڑھتی جا رہی ہے, انٹرپریٹیشن کے ذریعے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن جہاں ایک مشینری پروویژن ہے, دیکھیں آئین میں دو طرح کی پروویژنز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو اصولی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کا تعلق اصول سے ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایک مشینری سے ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک, جب آئین یہ کہہ دے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے, وہاں بھی ٹھیک ہے, تشریح کی گنجائش رہتی ہے. لیکن آپ بالکل کوئی نیا نظام پھر وضع نہیں کر سکتے. آپ آئین پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک مشینری ڈالی ہے اس کام کے کرنے کی غرض سے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے. جوڈیشل کمیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 18ویں 19ویں ترمیم ہو جانے کے باوجود الجہاد کا یا اسد علی کا جو اصول ہے, جو کہ چیف جسٹس کے حوالے سے تھا, ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نہیں تھا, وہ حاوی رہے گا. اور ہم آئین کو ایسے تشریح کرتے ہیں کہ جیسے 18ویں اور 19ویں ترمیم ہوئی نہیں سرے سے. تو یہ تو ایک بہت میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو مجھے آپ کی باتوں سے بات سمجھ آئی ہے کہ مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ آئین میں بھی اور کسی ججمنٹ میں بھی اس بات پر کہ سپریم کورٹ کو ججز جو اپوائنٹ کرنے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا نظر نہیں آتا. ایک سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ابھی ریسنٹلی میری نظر سے گزری تھی, وہ بھی غالباً انہوں نے جج صاحب کی طرف سے تھی جن کو ابھی سپریم کورٹ لے کے جایا گیا ہے کہ اٹس اے فریش اپوائنٹمنٹ اور اس میں آپ کرائٹیریا فالو کر سکتے ہیں, جو بات آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی کی ہے. تو یہ کہاں پر چیز آئین میں, یہ چیزیں ہیں نا جن کی ہمیں بحث کرنی چاہیے. بطور وکلاء میں کہنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں ایک جج کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, تو رولز وضع ہو سکتے ہیں, جوڈیشل کمیشن رولز بنا سکتا ہے اس. لیکن اگر ہم بات کو شروع سینیورٹی سے کریں اور ختم بھی سینیورٹی پہ کر دیں تو باقی تو ساری بحث پھر بےمانی ہو جاتی ہے. اور پھر جو اپوائنٹ کر رہا ہے ہم یہ کیوں اسیوم کر رہے ہیں کہ جو اس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ درست ہے, بیکاز وہ اسی پروسیس سے آیا جس سے خان صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہ تو ٹھیک ہو گیا, ایز ہائی کورٹ جج اس پروسیس سے آیا نا, اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی سطح پہ تو بالکل خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ بہت آربیٹری اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں. لیکن جب اس شخص نے 10 سال ہائی کورٹ میں کام کر لیا ہے, 8-9 سال, تو تب تو ہمارے سامنے ایک مواد ہے, ایک تاریخ ہے, ہم کیوں نہ اس کو پرکھیں. اب بھی ہم صرف اس کی تاریخ دیکھیں گے پیدائش کی اور اپوائنٹمنٹ کی, اور اس کا وہ 10 سال ہم نظر انداز کر دیں گے. خان صاحب سے بھی اس پہ تھوڑا سا ویو لے لوں. جی خان صاحب, اس ڈیبیٹ میں جو ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہم تو چلو تینوں وکلاء ہیں جی اور ہم اس کو ایک لیگل پلین پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بٹ ہمارے لیٹس سے کیمرہ مین یا پاکستان کی جنرل پبلک جو ہے ان کے لیے یہ ڈیبیٹ کیسے ریلیونٹ ہے کہ سینیورٹی سے کیا فرق پڑے گا, یا ایک میرٹ کو اگر ہم ایز اپوز ٹو دیٹ چوز کرتے ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا اس سے؟ بہت فرق پڑے گا. بات ہی وہاں سے شروع کی ہے. انہوں نے تو اپنے پرسنل تجربات, یہ ہوا فلاں جج تھا, ایسے ہوتے رہتے ہیں. ہم نے زندگی میں اتنے کچھ دیکھے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں, کس قسم کے لوگوں نے یہاں پر چیف جسٹس رہے ہیں جن کو مجھے یہ کہنا پڑا کہ آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس میں کیوں بحث کروں. کہنے کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پریزیڈنٹ ہے جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا, وہ میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ شرمناک پریزیڈنٹ ہے. وہ اس کیس میں وکیل تھا, میں پٹیشنر تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی کی طرف سے. ایک کرپٹ چیف جسٹس جس کے بارے میں دو آرا نہیں ہے. ہم نے اس کے بارے میں وائٹ پیپر نکالا 2003 میں شیخ ریاض کے بارے میں کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, اس نے کرپشن کا جال بچھا دیا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور یوزرپر چیف جسٹس تھا ارشاد حسن خان, جس نے سعید الزمان صدیقی کو آؤسٹ کر کے مل کے اس کے ساتھ ہوا. تو یہ جب بھی سینیورٹی کا پرنسپل افیکٹ ہوا ہے اس میں ملکی انٹرسٹ افیکٹ ہوا ہے. یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے کہ کوئی اور ایشو کے اوپر کس کا کیا سوچ ہے کیا نہیں ہے, وہ تو چینج ہوتی رہے گی, وہ معاملہ چلیں گے. امریکہ میں آج بھی ایک کنسرویٹو سوچ ہے, ایک لبرل سوچ ہے, وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. جوڈیشل فلاسفی بھی چلنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو ملک ٹوٹنے میں بھی میرے نزدیک ایک وجہ تھی 1954 میں سینیورٹی پرنسپل جو تھا وہ جو ہے اگنور ہوا. یعنی بنگالیوں کو جو پہلی 3 بنیادی میں وجوہات سمجھتا ہوں
پاکستان کے ٹوٹنے کی، ان میں سے 1952 کے لینگویج رائٹس ہیں جس میں ڈھاکے میں کچھ لوگ مارے گئے، 20 لوگ۔ دوسری، خواجہ ناظم الدین کو جس انداز سے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اپریل 1953 میں نکال باہر کیا تھا، وجہ اس کے پاس میجورٹی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، اس کے حق میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ ایک بنگال سے بیچارہ سینئر موسٹ جج تھا سپریم کورٹ کا، کلین جج تھا، اچھے ریکارڈ والا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے باہر مارا، اس کو بننے نہیں دیا، اور ایک جونیئر جج کو اس سے لا کے چیف جسٹس بٹھا دیا۔ پھر اس نے جو کھلواڑ کیا ہے اس ملک کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے مارشل لا کو جسٹیفائی کیا، اسی نے مولوی تمیز الدین والا کیس کا بیڑا غرق کیا، اسی طرح آپ کے سامنے آپ نے اگنور کیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں وجوہات اتنی خوفناک وجوہات ہیں کہ یہ تو کوئی چھوٹے بڑا ایشو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے مولوی مشتاق کو اگنور کیا، حالانکہ وہ اچھا جج تھا، ہم مسلمان وکالت کرتے تھے ہائی کورٹ میں۔ اسلم ریاض حسین واز ہارڈلی اے جج، یعنی وہ بیچارہ ویسے بیمار سا تھا، اس کا کام وام نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب کو اگنور کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا پورا فائدہ اٹھایا ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے 1977 میں۔ انہوں نے دیکھا یہ اندر ایک ناانصافی ہوئی ہے، اب ان کو انہوں نے لگا دیا چیف جسٹس، اور پھر وہ انڈر آبلیگیشن آ کے اس نے جو کچھ کیا سب کے سامنے۔ سینیورٹی پرنسپل کا میں کیوں کہتا ہوں؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک سیلف آپریٹو ہو جاتی ہے ایک انسٹیٹیوشن، سب کو پتہ ہے اب بلوچستان سے ویکنسی نکلنی چاہیے سپریم کورٹ میں، تو جو چیف جسٹس ہوگا بلوچستان ہائی کورٹ کا خود بہت آ جائے گا، کسی کی انڈر آبلیگیشن وہ نہیں ہوگا۔ پنجاب سے اگر لگانا ہے تو یہاں کا چیف جسٹس ہو جائے گا، اگر دو لگانے ہیں چیف جسٹس سینئر پلی جج چلے جائیں گے، اسی طرح ہر ایک کے جگہ۔ تو یہ سیلف آپریٹو ہو جائے گا، اس میں کسی کا پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، اور ہم اپنی تاریخ کو اگنور نہیں کر سکتے جہاں پر یہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے، فیورٹس آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ منیب اختر کو اٹھا کے چوتھے نمبر سے لگا دیا کیونکہ وہ میاں ثاقب صاحب کے چیمبر میں رہے تھے۔ بٹ سر آپ کی بات سے یہ مجھے ایٹ لیسٹ ایز اے لا اسٹوڈنٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کو سیلف آپریٹو بنایا جائے تو ایز اف اٹس اے پروموشن، اٹ از ناٹ اے پروموشن، ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے۔ اٹ از اے پروموشن، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اگر فریش اپوائنٹمنٹ ہے، ہمارے ایک کنونشنز ہوتی ہیں۔ جی سر۔ پاکستان میں ایک کنونشن رہی ہے کہ آج تک، حالانکہ آئین تو دونوں چیزیں کہتا ہے، چاہے وکیل کو سپریم کورٹ میں لگا دیں 15 سال والے کو، چاہے 5 سال والے کو ہائی کورٹ سے لے لے، یہ دونوں آپشنس ہیں نا۔ جی۔ ہم نے دوسری آپشن استعمال ہی نہیں کی کبھی، اس لیے ٹریڈیشن میں ورچولی ایک پروویژن آف کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بیکار کر دیا، یعنی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ تب ہوتی، یہ آپ سمجھتے فریش اپوائنٹمنٹ، اگر آپ سارے وکیلوں کو بھی جو کوالیفائڈ ہیں اور سارے ججز کو بھی سامنے رکھ کے اس میں کچھ ادھر سے لیتے کچھ ادھر سے لیتے، یہ تو چیز آپ نے خود ہی بند کر دی، یہ ججز نے بند کر دی۔ میں بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ وکلا میں سے لینے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سفارشی ہائی کورٹ میں لگتے ہیں، کل کو سپریم کورٹ میں سفارشی لگنے شروع ہو جائیں گے۔ میں نے پبلکلی اس کا اپوز کیا ہے ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، یہ معاملہ کیا، ہمیں بھی بیٹ پھینکی تھی کہ سپریم کورٹ میں 3 آدمی لگ سکتے ہیں، تو نام بھی ہمیں اس میں بیٹ دی تھی، تو میں نے اس کو پبلکلی اپوز کیا تھا کیونکہ باقی دونوں کا مجھے پتا تھا کون لگنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ فیوریٹس جو ہیں یہ پروموٹ ہوں۔ کوئی بات نہیں، ذرا کم لائق آدمی صحیح، نالائق، حالانکہ میں نہیں سمجھتا جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ نالائق ہی ہوتا ہے، یا اس سے نیچے والا اس سے زیادہ قابل ہوتا ہے۔ ججز میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ جو بہت برائٹ جج ہو وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے۔ ہمارا تجربہ تو یہ ہے جو کم برائٹ جج ہوتا ہے وہ بہتر رہتا ہے، جو برائٹ جج ہوتا ہے وہی استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں فل برائٹ سے بچنا چاہیے، ہم ان سے بڑے بچتے ہیں، تاریخ میں بھری پڑی ہے، یعنی یہ منیروں سے بھری پڑی ہے ہماری۔ بس سر میں یہ منیروں پہ ذرا راجہ صاحب سے بھی سوال پوچھتے ہیں۔ آئی ول آلسو آسک یو دی سیم کوسچن کہ کامن مین کو سر اس کا کیا دیکھیں، یہ بظاہر تو بات بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے کہ ڈسکریشن ختم کر دو اور سب سیلف آپریٹو جو ہے اپنے آپ ہی خود رو ایک پودے کی طرح جو ہے نظام چلتا رہے گا،
اور ہائی کورٹ میں غلط بھی لگے تھے, سفارش سے بھی لگے تھے, تو کوئی بات نہیں, ان کو آنے دو سپریم کورٹ میں اگر وہ سینئر موسٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس میں منطق کی مجھے تھوڑی سی وہ ایک آپ اس کو فریش اپوائنٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ بالکل فریش اپوائنٹمنٹ ہے. دیکھیے پھر آپ نے آئین کو ہی دیکھنا ہے نا, آئین کو ہی پڑھنا ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب آپ لیتے ہیں لوگوں کو ہائی کورٹ سے, تو میری نظر میں اگر تو آپ اس کو بالکل گیم آف چانس بنا دیں کہ کون ہو ہیپنس ٹو بی دا سینئر موسٹ آن اے گیون ڈے, تو پھر ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی آ جائیں گے, برے لوگ بھی آ جائیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ آبلیگیشن نہیں ہوگی کسی آنے والے کو, اس لیے وہ دباؤ میں نہیں آئے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو انہوں نے دباؤ میں لانا ہوتا ہے, بہت طریقے ہیں دباؤ میں لانے کے. دباؤ میں صرف کوئی اس لیے نہیں آتا کہ وہ پوری عمر رہین رہتا ہے کہ مجھے آپ نے اپوائنٹ چونکہ کر دیا تھا اور میں سینئر موسٹ نہیں تھا, اس لیے اب میں پورے 7, 8, 10 سال سپریم کورٹ میں آپ کی خدمت کروں گا. جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, یہ کوئی خصلت ہوتی ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس خصلت کو ہم پرکھ سکیں, ہم بحث کر سکیں. دیکھیں الجہاد سے پہلے تقریباً نظام یہ تھا کہ پرائم منسٹر کی ثوابدید تھی, وہ جس مرضی کو اپوائنٹ کر دے. الجہاد نے ایک گنجائش پیدا کی, اس کو تھوڑا سا وسیع تر کیا کہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور نظام پیدا ہو گیا کہ صرف چیف جسٹس کی رائے جو تھی وہی قابل عمل تھی. 18ویں اور 19ویں ترمیم نے بہرحال ایک نیا نظام کیا ہے, جس کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا کہ جو کراچی سے ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 5-4 کی تفریق ہو گئی جوڈیشل کمیشن میں, بحث ہوئی, میڈیا میں آیا, ہم نے مقالے لکھے, معاشرہ اس میں انوالو ہوا. دیکھیں 96 سے پہلے کا کہ ایک تاریخ کمرے میں کوئی نام کسی نے دیا اور وہ اپوائنٹ ہو گیا کل کو, اس سے آج تو ہم بہت بہتر جگہ آ چکے ہیں. اب ہمارے پاس یہ ایک آزادی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رپورٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اس کے منٹس اگر اچھے نہ بھی ہوں تو باقی ہمارے صحافی دوست وہاں پہ کچھ ٹو لیتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کیا ہوا. خود ممبران جو ہیں وہ اپنے نوٹ لکھ دیتے ہیں, اپنی رائے دے دیتے ہیں. تو ایک جو بحث کسی بھی دیکھیں معاشرے میں, معاشرہ مر جاتا ہے اگر اس میں بحث ختم ہو جائے. اصل جو معاشرے کی روح ہے وہ بحث اور تکرار میں پیوست ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام کو ہم پھر ایک کمپیوٹر کا کوئی پروگرام ہر چیز میں ہی لگا دیں, ایک الگوریدم لگا دیں, یہ کام بھی اس کمپیوٹر پروگرام کے تحت ہو جایا کرے گا, تو پھر جو انسانی ذہن ہے اور جو انسانی ایک بحث کی جو ایک گنجائش ہے, گفتگو کی جو گنجائش ہے, مکالمے کی جو گنجائش ہے, وہ آپ ختم کر دیتے ہیں. اب ایک جمہوریت میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک جمہوریت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ کے نمائندوں کو اور آپ کو بطور شہری, بطور ووٹر موقع حاصل ہو اپنی رائے دینے کا. اور وہ موقع آپ کو ملتا ہے میری نظر میں پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے. میری نظر میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں بھی نمائندہ لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ حکومت کے ہوں, بار کاؤنسلز کے ہوں, جن کی ایک نمائندہ حیثیت ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, ہم سب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ہم خواہ جوڈیشل کمیشن میں یا پارلیمانی کمیٹی میں نہ بھی ہوں تو ہم مختلف ناموں پہ اعتراض کر سکتے ہیں. تو یہ میری نظر میں بہت بڑی ایک پروگرس ہے, ایک بہتری ہوئی ہے 95-96 میں جو نظام تھا الجہاد سے پہلے اور جہاں ہم آج کھڑے ہیں. تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس نظام کو ہم بحث اور مکالمے کے ذریعے, اور یہی جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں بنیادی جو وصف ہے جمہوریت کا وہ یہی ہے, اور ایک آئینی نظام کا, کہ بحث جاری رہے. ہاں آپ کہیں کہ یہ جج جو آپ نے 5ویں نمبر سے اٹھایا ہے یہ قابل نہیں ہے, اس سے اوپر کے لوگ جو تھے وہ اتنے ہی قابل یا زیادہ قابل تھے, یہ بالکل جائز بحث ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو صرف اس لیے جج نہ بنایا جائے سپریم کورٹ کا کہ وہ خاتون ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے معاشرے میں. تو ان تمام جو مباحث ہیں ان کو بند خدا نہ کیجیے. معاشرہ ہمارا پہلے ہی میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے ایک زبابندی کا شکار ہے, اور تمام معاشرے کا اس میں ایک انٹرسٹ ہے. ایک بڑا بنیادی ایک میں سمجھتا ہوں فائدہ یا نقصان ہے کہ کون سپریم کورٹ میں جاتا ہے, اس کے رویے کیا ہیں, اس کی روش کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں کیا رکھتا ہے, اقلیتوں کے بارے میں کیا رکھتا ہے. اس کے بارے میں ہر دفعہ ہمارا جو ذہن ہے, ہمارا جو اجتماعی ذہن ہے, اس کو بحث میں شامل ہونا چاہیے. امریکہ میں بحث ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے. وہاں کوئی دیکھیں, وہاں کوئی یہ نہیں پوچھتا سینٹ ہیئرنگز میں کہ تمہیں قانون آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ بڑے پروفیسر ہوتے ہیں یا اپیل کورٹس کے جج رہے ہوتے ہیں, وہ تو اخذ کیا جاتا ہے کہ اس کو قانون بھی آتا ہے اور یہ کوئی بدیانت بھی نہیں ہے مالی اعتبار سے. وہاں ساری بحث ہی ان کے رویوں کے حوالے سے ہوتی ہے. کیونو از ون ایگزامپل آپ کے سامنے جو بھی ہے کہ تمہارا خواتین کے بارے میں رویہ کیا ہے, سیاہ فام کے بارے میں رویہ کیا ہے, یہ چیزیں ہیں. ہیلتھ
کیئر کے بارے میں تم کیا رویے رکھتے ہو, انوائرمنٹ کے بارے میں تم کیا رویے رکھتے ہو, تمام سوالات یہ ہوتے ہیں. تو دیکھیے ساؤتھ افریقہ میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا کی ابتر ترین قوم ہے اور ہمارا ابتر ترین نظام ہے. ہمیں بہتری کی میں صرف ایک سر اس میں سے جو بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے اس کو بھی آپ ضرور ایڈریس کر دیجیے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے, ان کو شاید تاریخ کا میں تھوڑا سا ان کو انٹروڈیوس کر دوں. یہ آئیڈیا میں نے جنریٹ کیا تھا پاکستان بار کونسل میں. بالکل مجھے پتہ ہے. اور سن 2000 میں میں نے وائٹ پیپر تھا, وائٹ پیپر میں اس کو انکلوڈ کیا, لیکن پاس میں نے کروایا تھا جب میری ڈومیننس تھی پاکستان بار کونسل میں میجورٹی. اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ اس کو اتنا بڑا فورم بنایا جائے کہ جس میں ڈبیٹس ہوں. اس میں کیا فارمولا دیا تھا, 19 ممبر, 7 ججز, 6 وکلاء, 6 پارلیمنٹیرین, تاکہ تینوں سٹیک ہولڈرز کی اس میں ریپرزنٹیشن ہو جائے, یعنی ججز کی, لائرز کی اور لیٹیگنٹس کی. یہ آئیڈیا تھا. بہت اچھا آئیڈیا. ہوا کیا, 2006 میں جب یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ COD لکھنے کے لیے دونوں بڑی پارٹیز, اس آئیڈیا کو اکھاڑ پکھاڑ دیا انہوں نے, کیونکہ لوگ آ گئے کہ بھائی اس میں تو وکیل 6 بیٹھ جائیں گے, ہماری بات نہیں چلے گی. ایک نے کہا کہ اس میں سے پارلیمنٹری کو الگ کر لو تاکہ الٹیمیٹ ہمارے ہاتھ میں ہو جائے پاور, کہ وہاں سے جوڈیشل کمیشن سے آئے اور ہم اس کو ریفیوز کر دیں تو ہم پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہو جائیں. یہ نہیں دیکھا کہ اس سے الٹیمیٹلی پھر جیسے انہوں نے کیا ہے منیر بھٹی والے کیس میں, ان کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا, آپس میں 2 وائرل باڈیز بنا دی نا. اگر وہ آئیڈیا ایکسیپٹ ہو جاتا جوڈیشل کمیشن کا, جس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ اوپن ڈیبیٹ ہو. مطلب آپ کی بات بہو ساؤتھ افریقہ میں ہے. ساؤتھ افریقہ میں 19 ممبر کمیشن ہے اور تقریباً اس کی ترکیب یہی. ہاں, تو میرے کہنے کا مطلب ہے اس آئیڈیا سے تو میں ہمیشہ اوپننیس سے تو ساتھ ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے تجربات سے, اپنی تاریخ سے الگ نہیں ہو سکتے. اگر واقعہ ہی دوسری بات جو میں نے بتانی تھی کہ بارہا نوٹ آتا ہے فریش اپوائنٹمنٹ, یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ سپریم کورٹ بار والے کیس میں آئی جب میں نے وہ چیلنج کیا. اب چیلنج کس کو کیا, اب یہ سلمان صاحب بھی جانیں گے. 2 اپوائنٹمنٹس کو چیلنج کیا. فقیر محمد کھوکھر 13ویں نمبر سے اٹھایا گیا, اور کوئی 4-5ویں نمبر سے اٹھایا گیا تھا نواز عباسی, لاہور ہائی کورٹ. یہ بتا دیں گے کتنے وہ اچھے جج تھے, کیا ان کا ریکارڈ ہے. ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب اٹھایا جاتا ہے نیچے سے, وہ ہمیشہ حکومت کے آخری دم تک جاتا ہے. سر بٹ اگر آپ کی سینیورٹی کے پرنسپل کو دیکھا جائے تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا نقصان مجھے ایز اے لائر بھی اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ ہوا ہے کہ ایک فیمیل جج سپریم کورٹ میں نہیں جا سکیں گی. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, وہ فیمیل جج والا اب ایک ایشو بنایا گیا ہے, اور یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ دس از اے اسمارٹ موو, کیونکہ بات وہاں سے شروع نہیں ہوئی. آپ نے شروع میں کہہ دیا, شروع ہوئی ہے محمد علی مظہر سے. درست کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے پتہ کھیلا ہے, اور میرے خیال میں یہ پتہ کھیلنے والے ہمارے بندیال صاحب ہیں. اس کو کہا کہ ان کو مشکل میں ڈالو, یہ بارز کو, کہ وہ جی عورت کا روکتے ہیں. بھئی عورتوں کو تو ہم ہمیشہ کھڑے لڑتے رہے ہیں اس اصول کے لیے. فخر النساء کے ساتھ جتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی سن 2002 میں, سینئر موسٹ جج تھی, جب اس کو لے گئے تھے اکرام وزیر بھنڈاری کو سپریم کورٹ, حالانکہ اس کو بنانا تھا چیف جسٹس, لیکن اس کو لے گئے. اب پیچھے رہ گئے یہ فخر النساء اور یہ افتخار حسین چودھری. افتخار حسین چودھری حکومت کو, اس وقت کی حکومت کو سوٹ کرتا تھا. یہ جو تھی یہ اس نے انڈیپینڈنٹ نظر آئی. اگر خاتون کے اندر ہم نے پوری لڑائی 2 سال لڑی ہے, خاتون کا ساتھ دیا ہے کہ اس کو چیف جسٹس بناؤ یا اس کو سپریم کورٹ لے کے جاؤ, دونوں کام نہیں ہوئے. آج خاتون کا ایشو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس طرح سے یہ فخر النساء جب فارغ ہوئی تو ہم نے اس کو لاہور ہائی کورٹ بار کی صدر کا الیکشن لڑا کے اس کو الیکٹ کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہمیشہ خواتین کے ایشو پر انکلوسیو اپروچ میں آپ بلیو کرتے ہیں. انکلوسیو اپروچ میں آپ کے سامنے ہے. ناصرہ اقبال کو بھی ہم نے الیکٹ کروایا تھا ایز صدر. یہ ہمیشہ سے رہا, بلکہ سپریم کورٹ ہمارے بعد میں مخالف لے آئے تھے ان کو, میڈم کو, جن کا پہلے ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتی تھی, آسمان جہانگیر صاحبہ.
ہم نے سپریم کورٹ بار میں نائب صدور خواتین دی ہیں، ایگزیکٹو ممبرز دی ہیں اوور دی ایئرس، تو اس لیے یہ ایک ایشو ہمارے خلاف اس وقت لایا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ ڈیفینسو پہ چلے جائیں. بھائی ایک ایسے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ خاتون چیف جسٹس بنے لاہور ہائی کورٹ کی پہلی، کیونکہ ہی از اے لائن فار دیٹ، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ لے جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دونوں جگہ پر موقع دونوں جگہ موقع ملنا چاہیے. وی آر ود ہر، لیکن یہ نہیں کہ اس اصول کو توڑ کے، اگر جس اصول میں ہم وہ اصول محمد علی مظہر کو لگتا ہے کہ خلاف ہم نے استعمال، تو وہ صرف جینڈر بیسس کے اوپر آپ اس اصول کو رد نہیں کر سکتے. آپ کے ایک پرنسپل سٹانس سر، چونکہ آج آپ موجود ہیں تو میں آپ کا یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ کامنٹ لینا چاہوں گا. آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیس کا بھی ذکر کیا اور ان کے بارے میں بات کی. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے جج، نہایت احترام سے کہ بہت سارا ان کا کانڈکٹ بھی اگر آپ دیکھیں، جس طرح آج ڈیٹ میں ایک نوٹ آ گیا ہے جب ایک ان کے سو موٹو بینچ کو ایک بینچ بنا کر اس آرڈر کو سسپینڈ کیا گیا، یا ڈو یو جینوئنلی بلیو، ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں زیادتی جس حد تک آپ بات کرتے ہیں وہی ہوگی، بٹ دا وے ہی از کنڈکٹنگ ہمسیلف، وہ ایک جج کے اس اسٹیچر پر آ کے بات پوری اترتی ہے؟ مطلب میں آپ کو اس پہ کامنٹ چاہوں گا، بڑا کینڈڈ، بیکاز یو آر آلویز کینڈڈ. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ ججز کے ہر قسم کے مزاج ہوتے ہیں، اور اگر دیکھیں گے بہت سارے ججز اپنے مزاج کے ریڈیکل بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ پرفیکٹ ہے، کبھی بھی میں نے نہیں کہا. ٹھیک. یہاں تک کہ جب کبھی یہ ساری موومنٹ چلائی ہے ہم نے ان کے خلاف جو کچھ کیا گیا تھا اور ان کو وکٹمائز کیا گیا تھا، کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی کہ ہم ان کی ذات کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم اس اصول کے لیے لڑ رہے ہیں کہ کوئی جج اچھی ججمنٹ دیتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی فوج والوں تمہیں اپنی اوتھ کی پاسداری کرنی چاہیے، آپ کا کام نہیں ہے سیاسی طور پر کسی کو دھرنے پہ اٹھانا، دھرنے سے اٹھانا، تو آپ نے اس کو بجائے کہ آپ مانیں کہ آپ آئین کی اوتھ آپ کو فالو کرنی چاہیے، اس کی بات کو آپ ایکسیپٹ کریں، اس کے بجائے آپ نے کیمپین شروع کر دی ہے اس کو وکٹمائز کرنے کی. یہ ہمارا مقصد تھا. وہ صرف اس پہ نہیں رکنا، آئندہ بھی ہوگا، وکٹمائز ہوں گے. اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے رہے ہیں وکٹمائز. تو اس لیے اسی طرح افتخار محمد چودھری کے لیے ہم نے 2 سال سٹرگل کیے، اس کی ذات کے لیے نہیں، اصول کے لیے کی، اصول کے لیے کہ آپ اس طرح سے اٹھا کے چیف جسٹس کو نہیں پھینک سکتے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں یا ہم نے اس کی ذات کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. ہم ایک اصول کے لیے، جج نے آنا ہے چلے جانا کل کو، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے بھئی وہ 1 سال چیف جسٹس رہ کے اس کے بعد سینیورٹی پرنسپل کی طرح یہ بھی ایک پرنسپل ہے جس پر تو میں اس کو سلمان صاحب، ایک تو سر میں آپ کو وہ خاتون جج والی جو بات ہے اس پر عائشہ ملک صاحبہ کا یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو وہ پہلی 4 میں تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ 20ویں نمبر سے لے جایا جا رہا ہے. تو یہ سینیورٹی کا اصول جو جس طرح سے اس کو وضع کیا جا رہا ہے اور اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی جج کو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا موقع ہے. اگر وہ اب سپریم کورٹ جاتی ہیں تو آج سے تقریباً 8-9 سال بعد شی ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان، اینڈ دیٹس اے بگ ڈیل. اور ساری دنیا میں اس بات کو سراہا گیا. بہت سے دوستوں کے مجھے امریکہ، بھارت سے فون آئے، میسیجز آئے کہ یہ بہت اچھی بات ہونے جا رہی ہے اور پورے اس خطے کے لیے یہ ایک بہت اچھا ایک میسیج ہوگا. اب افغانستان کے حوالے سے ہم کچھ فکر مند ہیں کہ کیا عورتوں کے ساتھ وہاں ہوگا حقوق. تو ایک موقع ہے جس پہ ایک ہمیں بہت اچھا سگنل دے سکتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی وہ نااہل ہیں اور ان کو اٹھا کے کسی سفارش کی وجہ سے لے جایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. Why not Chief Justice Lahore High Court first and then she will not become the Chief Justice of Pakistan. دیکھیں اگر وہ آج سے 3 سال بعد جاتی ہیں تو پھر وہ چیف جسٹس نہیں بنے گی. یہ تو سینیورٹی کے اصول چونکہ چیف ججی کے لیے تو ہم نے مان لیا ہوا ہے، تو وہ جب آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنیں گی. بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ ایک بڑی بات ہے. دیکھیں اس میں بات صرف یہی ہے، خان صاحب تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں کہ تاریخ ہماری، بالکل میں مانتا ہوں منیر کو نہیں ہونا چاہیے تھا فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس، بنگالی جج صاحب کو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو تاریخ کے ہمارے اندوناک یا دکھ دینے والے واقعات ہیں، ان کی وجہ سے ہم ایک آئینی اصول وضع نہیں کر سکتے اور اس آئینی اصول کو ہم اپنی
تاریخ کے تابع نہیں کر سکتے. اصول یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے ایک قوم کی حیثیت سے, ایک پیشے کی حیثیت سے, کہ ہم ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, ہم ہر شخص کو دیکھیں گے, ہر اپوائنٹمنٹ پہ بحث کریں گے, اپنی رائے دیں گے اور معاشرے کو اس میں شامل کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں آئین اور جمہوریت کا تقاضا ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو ٹو آف یو. آپ نے بہت زبردست ایک سیر حاصل گفتگو کی. جی ویوز, آپ نے دیکھی ہماری اس کے اوپر ڈسکشن, جو کہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن تھی. حامد خان صاحب کا ویو اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی سچویشن میں جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا, اور پرنسپل ان کے مطابق سینیورٹی ہے, اور اگر اس میں کوئی ایکسیپشن ہو بھی تو وہ اس قسم کی ایکسیپشن ہے کہ کوئی آدمی مینٹلی انفٹ ہے یا کچھ ہے تو اس کو آپ بائی پاس کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ پرابلم ہو. آن دا کنٹری, سلمان صاحب بلیوز کہ میرٹ اور جو اس کی کریڈیبلٹی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو جج, کہ ایک بندہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کون جائے گا, خواہ وہ آدمی ہو یا وہ عورت ہو. اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ, پرابلی دا بیسٹ آئی ہیو ہیڈ سو فار. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ویل سی یو سون نیکسٹ ویک. تھینک یو ویری مچ.